رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان محتشم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ نبی مکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کا اہتمام خلوص کے ساتھ کیا گیا۔ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس ذکر کے وسیلہ سے میری اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اہتمام کرنے والے اور محفل میں آ جانے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرما کر دین و دنیا کو منور فرمائے۔ سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو سلام دعا کے بعد اسی سورہ والعصر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے تمام تر عنوانات کو اس ایک سورت میں بیان فرما دیا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ایمان والوں کی جو جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں بیان فرما دی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والعصر۔ مختلف نقطہ نظر ہے مفسرین کرام کے۔ کچھ فرماتے ہیں والعصر کا معنی یہ ہے اللہ فرمانا چاہتا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں والعصر کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت فرمانا چاہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اس پر بھی علماء کی کامل تحقیق موجود ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک والعصر کا معنی ہے اللہ رب العزت فرمانا چاہتا ہے والعصر مجھے قسم ہے نماز عصر کی۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ پاک ہے تو وہ قسم بھی کسی پاک شے کی کھائے گا۔ حضور پھر ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ترجمہ یہ ہے والعصر اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے قسم ہے زمانہ مصطفیٰ، آپ کے زمانہ مطہرہ کی قسم۔ اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ قسم کھانے کے بعد بھی لفظ انا لگایا ہے۔ انا آتا ہے مزید بات کو موقت کرنے کے لیے۔ ایک طرف تو قسم کھائی ہے اور اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ قسم کھا کر کلام کرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بغیر قسم کے بھی کچھ فرمائے
تو انکار کرنے والا جہنم کا ایندھن جا بنتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مگر زمانہ رسول کی قسم کھا کر اللہ آگے کلام کو موقت کرنے کے لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، جس انسان میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی نا وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ کون سی 4؟ سناتا میں ہوں، آپ گن لیں۔ گھاٹے سے بچنے کی پہلی خصوصیت اور پہلی سیڑھی یہ ہے الا الذین آمنوا۔ سارے انسان خسارے میں ہیں، مطلقاً بیان فرما دیا، مگر بچ گئے ہیں وہ خسارے سے جن میں یہ پہلی خوبی ہوگی الا الذین آمنوا، کہ ان کی گردنوں میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہو۔ یعنی ایمان دنیا اور دین کے گھاٹے سے، دنیا و آخرت کے نقصان سے بچنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ الا الذین آمنوا، ان میں ایمان ہوگا، وہ مومن ہوں گے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جائے گے، وہ عامل الصالحات، اچھے نیک اور صالح عمل بھی کرنے والے ہوں گے۔ ایمان لائیں گے، صالح عمل کریں گے، اور اس پر بھی اتفاق کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس حقیقت پر وہ ایمان لاتے ہوں گے، جس صداقت کو وہ مانتے ہوں گے، پھر اپنے اپنے حجروں میں مصنف پہ بیٹھ کر، اپنی اپنی تسبیح پہ بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کریں گے، بلکہ ممبروں پہ آ کے اس حق کا، اس صداقت کا، اس سچ کا اعلان بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کو حق کی تلقین بھی کرتے ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب سچی بات کریں گے، صداقت کا اظہار کریں گے، حقیقت بتائیں گے، تو پھر ان کی مخالفت بھی ہوگی، پھر امتحان بھی آئیں گے، پھر تکلیفیں بھی آئیں گی، پھر مشقتیں بھی آئیں گی، اور جب سچ بیان کرنے کی پاداش میں ان پر امتحان آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، تو اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ پھر ان امتحانوں پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بس آپ نے ترجمہ پر غور فرما لیا ہے، میری بات کرنے میں مجھے سہولت ہو جائے گی۔ یہ 4 خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق بات کی نصیحت تلقین، اور چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ یہ 4۔ پہلی ہے ایمان، اس پر 1-2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی تک نا صورتحال یہ ہے، ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ کس چیز کو؟ ایمان اور شک ایک وقت میں ایک دل میں جمع رہ ہی نہیں سکتے، یا ایمان ہوگا یا شک ہوگا۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، مگر بہت ساری باتیں ابھی تک کیلو کال میں ہیں، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے۔ ابھی تک ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو شخص ہمیں جس طرف لگاتا ہے نا، ہم چپ کر کے لگ جاتے ہیں۔ جہاں کی ہوا چلتی ہے ہم اسی رخ کو نہیں لیتے۔ ہمارے پاس تو سونا ڈبل کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ہمارا سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ روٹیاں مانگنے والا آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، اور ساتھ دعویٰ اتنا بڑا کرتا ہے کہ مجھے ہاتھ دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتا کر دیکھ کر تمہیں تمہاری قسمت کا حال بھی بتا دوں گا۔ دیکھو تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو روٹیاں مانگتا پھرتا ہے، تو ہمیں ہماری قسمت۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو بظاہر بڑے سیانے لگتے ہوتے ہیں، وہ بھی ان جوہرات کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب پتہ نہیں یہ
MBBS ڈاکٹر صاحبان نے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے لی ہے کہ اگر کزن میرج ہوگی نا، کزن میرج، چچا کی بیٹی سے یا پھوپھی کی بیٹی سے یا خالہ کی بیٹی سے یا ماموں کی بیٹی سے، تو بچے معذور پیدا ہوں گے. ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی کزن میرج میں نا، کزن میرج میں گڑبڑ ہے. اب آپ اتنے سارے دوست یہاں خانہ خدا میں تشریف فرما ہیں، اب آپ مجھے ایک مشورہ دیں کہ میں MBBS ڈاکٹر کی مانوں یا اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو؟ اگر کزن میرج میں رتی برابر بھی کوئی ایشو ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی میڈیکلی یا کسی بھی لحاظ سے، تو آپ ذرا رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں حضور علیہ السلام کبھی بھی جناب زہرا کا رشتہ حیدر کرات سے نہ اگر چچا ذات میں یا ماموں ذات میں یا پھوپھی ذات میں یا خالہ ذات میں یا تایا ذات میں یا ماموں ذات میں کوئی مسئلہ ہوگا تو سائنس تو آج وہ باتیں ان تک پہنچتی پھرتی ہے نا جو 1450 سال پہلے ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے بتا دی. تو ہم سائنس کو دیکھیں، MBBS ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں یا اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھیں. یہ آج کل موسم بدلا ہے نا، تو کسی کو کھانسی ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو بخار ہے، ایک موسمی بیماری چلی ہے. تو جب بھی آپ جائیں گے نا کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ آپ سے پہلا سوال یہ پوچھے گا آپ کے گھر میں اور کس کو تھی. خام ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا پھر مجھے تو اس سے لگی ہوگی. اب میں لڈن کے یا بہاڑی کے یا حاصل پور کے MBBS ڈاکٹر صاحب کی مانوں یا میں بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا اپنے نبی کا فرمان مانوں. آقا فرماتے ہیں کوئی بیماری متعدی ہوتی نہیں. متعدی کا معنی یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی. فی نفس ہی بیماری میں یہ خاصیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے کو لگ جائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں آकर کہتا ہے حضور یہ میرا اونٹ ہے، اونٹ، اس اونٹ کو نا حضور یہ میرا اونٹ ہے، اس اونٹ کو فلاں اونٹ سے خارش کی بیماری لگ گئی. حضور نے ایسی بات فرمائی کمال کر دیا. آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے لگی ہے، اس اونٹ کو کہاں سے لگی؟ حضور وہ تو امر ربی ہے. تو آپ مسکرائے فرمائے یہ بھی امر ربی ہے. ایسے ہی نا گرتے پھرو کچی دیواروں کی طرح ایک دوسرے پر. سرکار نے فرمایا کوئی بیماری چونکہ زمانہ جاہلیت میں نا ان لوگوں کا یہ ان کا ایک اعتقاد اور ایمان بن گیا کہ بیماری ایسے ایک سے دوسرے کو خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے. تو نبی مکرم علیہ السلام نے اس جہالت زدہ عقیدے کے رد کے طور پر سرکار نے، بلکہ ایک شخص تھا تو اس کو بیماری تھی جزام کی، کوڑ کی، بارش کی. خدا محفوظ رکھے ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے. تو کیسے ایک پریشانی سی ہوتی ہے خدا بنا اگر کوئی کوڑ زدہ شخص یا کوئی بارش والا، کوئی جزام والا شخص اگر پاس سے گزر بھی جائے تو 100 طرح کے وہم ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. مگر حضور علیہ السلام نے، قربان جائے حضور کی سیرت طیبہ، سرکار نے امت کے اور صحابہ کے دلوں سے اس وہم کو نکالنے کے لیے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے سامنے دسترخوان پر اپنی ہی پلیٹ سے، اپنے ہی برتن سے، اپنی ہی کھائی ہوئی روٹی اس کو کھلائی اور اس کی بچی ہوئی حضور نے خود کھائی. دیکھو کہ بیماری میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، خود بخود چمٹ جائے گی ایسے. تو ہمارے تو یقین کی یہ صورتحال ہے جس چیز نے ہمیں نقصان سے بچانا ہے جو پہلی سیڑھی ہے، ہم تو اسی میں اتنے کمزور ہیں. لیکن ہر بندے کا مسئلہ تو روٹی ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ روٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. میری روٹی میرے ذمہ نہیں ہے، میرے ذمہ صرف ہے محنت. بولیے کیا ہے؟ محنت. بس رزق میرا اللہ نے اپنی رحمت کے سپرد لیا ہے. مگر پھر بھی ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے بزرگوں سے تعویذ لینے کا، اور تعویذ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ بس ایسے جادو کی چھڑی ہے، گلے میں پہنیں گے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اچھی بات ہے، جو بادشاہ بزرگ ہیں
جو صاحبان علم ہیں ان سے تعویذ لینا چاہیے. تعویذ سنت مصطفیٰ ہے. حسنین قریبین کو نبی مکرم علیہ السلام نے خود تعویذ لکھے ہیں اور آپ نے دیے ہیں. ایک تعویذ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کو بتاؤں ایک تعویذ جو حضور علیہ السلام نے خود اپنی امت کو دیا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی خدا بنا کسی کے دل میں اگر پریشانی ہوگی نا تو ایسے مکھن سے بال کی طرح یہ تعویذ سننے کے بعد اس کے دماغ سے ایسے نکل جائے گی. وہ سکون ہو جائے گا. محبوب فرماتے ہیں اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو نا تو فرمایا ہر رات اپنے گھر میں سونے سے پہلے، رات کے وقت سونے سے پہلے ایک دفعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے. سبحان اللہ. کیا کرنا؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یقین کیا ہوتا ہے، سننا کمال نہیں ہے، اس پر دل کی صداقت سے من و ان تسلیم کر لینا اور مان جانا یہ کمال. فرمایا ہر روز جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے اہل خانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہو نا، چھوٹی ضرورت ہے. آپ اگر قرأت کے ساتھ بھی پڑھے نا، قرأت کے ساتھ بھی پڑھے، ذوق و شوق کے ساتھ، پھر بھی 3 سے 4 5 منٹ لگیں گے آپ کو بس. فرمایا جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ اہل خانہ پڑھتے ہو نا، قیامت آ سکتی ہے مگر آقا فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. اب ذرا اس تعویذ کو بھی میں اور آپ باندھیں نا اپنے پلے سے. ہمارے محبوب نے دیا ہے، بات تو صرف یقین کی ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، فرمایا قیامت آ سکتی ہے مگر تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. اور جنہیں یقین تھا نا سرکار کے فرمان پر، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب النالین والعصا ان کا لقب ہے. حضور علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور جوڑے اتارتے ہیں تو جناب ابن مسعود آقا علیہ السلام کے جوڑوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور حضور کے مقدس عصا کو بھی تھام لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ پر یقین دیکھیے. ان کی نا بیٹیاں زیادہ تھیں، سرکار عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں زیادہ تھیں، آپ کی شہزادیاں صاحبزادیاں زیادہ تھیں. نبی مکرم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، سرکار ابوبکر پاک بھی پردہ کر گئے، جناب عمر بھی رحلت فرما میں شہید ہو گئے. زمانہ خلافت آیا، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے، بستر سے جا رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پوچھنے کے لیے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے. بستر پہ لیٹے ہیں، جناب عثمان پاس تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے تیمارداری کرنے کے بعد سرکار عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ عبداللہ آپ بھائی ہیں، بیٹیاں آپ کی زیادہ ہیں، ذمہ داریاں آپ کے سر پہ زیادہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بیت المال سے آپ کے ساتھ کچھ مالی طور پر تعاون کر لوں تاکہ آپ بچیوں کی نا فرض کی ادائیگی میں آپ کو آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے. سرکار ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے تو پہلے سے ہی اپنی بیٹیوں کو ڈھیر سارا خزانہ دے دیا ہے. عثمان غنی حیران ہوئے. آپ نے فرمایا آپ کا کاروبار میں جانتا ہوں، آپ کی انکم میں جانتا ہوں، آپ کے ذرائع آمدن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اتنا خزانہ تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا کسی بھی لحاظ سے کہ آپ اپنی بچیوں کو جو فرما رہے ہیں اتنا خزانہ میں نے دے دیا ہے. کہاں سے آیا خزانہ؟ کون سا خزانہ آپ نے دیا ہے بچیوں کو؟ وہ جو 7 لوگ آئے تھے نا آپ کے ساتھ پوچھنے کے لیے، سرکار ابن مسعود ان سے کہنے لگے کہ ذرا مجھے اٹھا کر نا چارپائی پہ سیدھا کر کے بٹھاؤ. لوگوں نے سہارا دے کر ایسے کر کے آپ کو بٹھا دیا. جب بیٹھے تو جناب امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ عثمان، میں نے ان کانوں سے اپنے محبوب کی زبان سے سنا تھا، آپ بھی تو اسی مجلس میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، کہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو صاحب خانہ اپنے گھر میں رات کے وقت سونے سے پہلے ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، ایک بار قیامت آ سکتی ہے مگر اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا بھی دی ہے، سکھا بھی دی ہے، سمجھا بھی دی ہے،
میری بیٹیاں جب جب اپنے گھر میں رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گی، سورج ٹوٹ کے گر سکتا ہے، چاند پھٹ سکتا ہے، ستارے زمین بوس ہو سکتے ہیں، مگر میرے محمد کے فرمان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کسی اور سفید، کسی اور خزانے کی مجھے حاجت ہی نہیں ہے۔ سرکار عثمان غنی فرماتا کہ ابن مسعود کہتے ہیں کسی اور خزانے کی، کسی اور باہر سے مجھے مال کی حاجت ہی نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کے فرمان پر یہاں سے نہیں یہاں سے یقین کیا ہے۔ تو میں اور آپ ذرا بنائیں نا معمول اپنا سورہ واقعہ رات کو پڑھنے کا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بس کوئی لکھا کر نا ہمارے گلے میں سے لٹکا دے، ہم 6 منٹ ہم کہاں سے لائیں پڑھنے کے لیے؟ تو یہ تو مسئلہ ہے اصل میں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نقصان سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ یقین اتنا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے گھر کے دروازے کے سامنے باہر کھڑے تھے، ایک مانگنے والا ہے بھکاری، اور اچھا اس کے مانگنے کا طریقہ دیکھیں، ہے مانگنے والا اور حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے آپ جلدی سے 10 روپے دے دیں ورنہ میں آپ کا یہ مکان الٹا دوں گا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 10 روپے دے وہ نہیں تھا مکان تو الٹا۔ آپ نے فرمایا کہ تو 10 کے 20 مجھ سے لے لے، لیکن یہ بکواس کرو نا کر، یہ کیا کر رہے ہو میں تیرا مکان الٹاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا فقیر مکان بساتے ہیں کہ الٹاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے آپ 10 روپے دیں ورنہ آپ کا مکان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا علی خان، وہ چھوٹے تھے تو چھت پر کھیل رہے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے 1 کروڑ مرید ہیں۔ کتنے؟ 1 کروڑ۔ اور ایک بندے نے ایک دن آپ سے آگر کہا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، آپ نے فرمایا میں مرید اس لیے نہیں کرتا کہ میں انہیں بخشوا کے لے جاؤں گا، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو قیامت کے دن مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ تو فرمایا جتنی نسبتیں زیادہ ہوں گی میرے جنت میں جانے کے مواقع اتنے بڑھ جائیں گے، تو میں اس نیت سے مرید کرتا ہوں۔ تو ہم نے تو الا ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے تو اپنے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں نا بھرتی کرنے کے لیے، جو مرید بھرتی کرتے ہیں، کھینچ کھانچ کے لاتے ہیں اپنی طرف کہ ہمارے حضرت صاحب سے آپ بیعت ہو جائیں۔ اللہ کی بندو، بیعت دل کا ارادہ ہوتا ہے، بیعت ایسے کوئی ریموٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ کان سے پکڑ کر کسی کو ایسے نتھی کرتے تو وہ چلا جائے گا نا، یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو بیعت۔ اور یہ بیعت جب ہو جاتی ہے نا بیعت، تو جیسے ارادہ مرید کے دل کا ہوتا ہے بیعت، بالکل ویسے ہی پیر صاحب کے چاہنے سے بھی پھر مرید کی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ غور کیجیے گا دوبارہ۔ اگر ایک شخص ہے اس کے دل کا ارادہ ہے کہ میں نے اس فقیر کا بیعت میں ہو گیا ہوں، دست بیعت ہو گیا ہوں، اب وہ فقیر وہ پیر صاحب 50 دفعہ بھی کہہ دینا کہ تو میرا مرید نہیں ہے، بیعت پھر بھی برقرار رہے گی، کیونکہ ارادہ مرید کے دل کا ہے، وہ مطمئن ہے تو بیعت ہے۔ ہاں پیر صاحب 50 دفعہ کہیں کہ تو میرا مرید نہیں ہے تو بیعت برقرار رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ مرید ایک دفعہ کہیں نہیں، اس کے دل میں آ جائے کوئی شک اپنے شیخ کے متعلق، بیعت اگلے لمحے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے آداب بیعت، اس میں نا ایک صوفیاء نے ہمارا ایک مسئلہ لکھا ہے بڑا زبردست، اور احتیاط بھی بتائیے۔ احتیاط پتہ کیا بتائیے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ پیر صاحب تشریف لائیں اور آپ ہی ہوں، اور پیر صاحب واش روم استعمال کرنے گئے رفع حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے، پیر صاحب باتھ روم میں گئے، واش روم استعمال کرنے گئے، احتیاط ایسی لکھی ہے کہ پیر صاحب کے باہر نکلنے کے فوراً بعد مرید واش روم استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ کہ بشری تقاضے ہیں، پیشاب کی بدبو ہو سکتی ہے اندر،
پیشاب کی بدبو کی وجہ سے بعد میں جانے والے مرید نے اگر اس بدبو کو محسوس کر کے تھوڑا سا بھی غیر محسوس انداز سے بھی اس پیشاب کی بدبو سے ایسے ناگواری کا اظہار کر دیا نا، زبان سے کچھ نہیں کہا، ناگواری کا اظہار کر دیا، اسی لمحے بیٹھ ہو جاتا۔ یہ اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کا استعمال کیا ہوا کپڑا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ وضو کیا ہے، ناک صاف کیا ہے، منہ صاف کیا ہے، کان صاف کیے ہیں، ہو سکتا ہے منہ کی رطوبت، ناک کی رطوبت، کان کی رطوبت اس کپڑے میں لگی ہو، اور اسے دیکھ کر اگر آپ نے کہا کہ وہ یہ کیا ہو گیا بہت گئی، اس قدر یہ احتیاط کا تعلق ہوتا ہے شیخ کا اور ایک طالب کا۔ تو آپ کھڑے تھے دروازے پر، تو حضور سیدی اعلیٰ، میں یقین پر آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے نا آپ یہ کریں 10 روپے میں، ورنہ آپ کے یہ گیا۔ تو چھوٹے صاحب ہیں مصطفیٰ رضا علی خان، وہ مکان کی چھت پہ کھیل رہے تھے اوپر دوسری منزل پر۔ ابھی آپ کی بات چل رہی تھی اس بھکاری سے کہ وہ کھیلتے کھیلتے نا گردن کے بل چھت سے نیچے آ گئے، اندر سے آپ کی بات نہ محترمہ اس بچے کی، مفتی اعظم حضور مفتی اعظم کی دادی جان، وہ بھاگ کے آئے، اپنے پوتے کو اٹھایا اور اندر سے آواز دے کر کہتی ہے احمد رضا میں نے کہا نہیں تھا فقیروں سے بات نہیں کرتے، دیکھو بچہ گر گیا۔ آپ نے دروازے پر کھڑے کھڑے آپ نے عرض کیا اما جان یہ تو ایک ہے نا، اگر 10 کی ہوتے نا تو میں وہ دینا گوارا کر سکتا تھا، مگر سرکار کی شریعت پہ میں ایسی تہمت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ بھائی دیکھے میں دوسری منزل سے چھت سے نیچے زمین پہ گرا ہوں گردن کے بل، اور چوٹ تو گزار میرے کپڑوں پر مٹی بھی نہیں لگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ پھر بھی اس پہ اڑا ہوا کہ نہیں مجھے پیسے دیں ورنہ آپ کا مکان گیا۔ آپ کو جلا لایا، آپ نے ایسے اپنے پیر کو جھٹکا دیا، آپ کی جوتی اتری اور وہ سامنے گئی حضور سیدی اعلیٰ سے۔ آپ نے اسے کہا کہ مکان بعد میں اٹھانا، پہلے تو مجھے میری جوتی اٹھا کے دکھا۔ اب اس نے سارا زور لگایا تو اسے کیا الٹنی تھی، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ ہم بس کرامتیں دکھاتے نہیں ہیں، اٹ سیٹ تے گکھڑا کواڑ دندل اساں اور بھی بوٹیاں جانتے ہیں۔ فرمایا ہم یہ کرامتیں دکھاتے نہیں ہوتے، نہ ہمارا یہ مدعا نہ مقصد ہوتا ہے ہمارا، مگر سرکار کی شریعت کے ساتھ ایسا تماشا نہ کرو۔ یقین کی یہ صورت ہے۔ تو بھائی نقصان سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے الا الذین آمنوا، اللہ کی ذات پہ ایمان کامل۔ دوسرا وعملوا الصالحات، نیک اور صالح عمل کریں۔ اس پر میں آپ کو بس ایک آخری چند ایک بات سناتا ہوں۔ پہلے بھی عرض کی تھی، امام ابو مالک ان کا ایک شاگرد تھا اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ سن رہے ہیں سارے دوست مہربانی کا۔ ان کا ایک بہت بڑا یہ خود محدث تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، تو وہ آتا تھا نا تو اپنے پیر صاحب سے کہتا تھا حضور مجھے نا 3 حدیثیں پڑھائیں۔ کتنی؟ 3، نہ 2 نہ 4، اور پڑھائے بھی 3، اور جب 3 حدیثیں پڑھ کے جاتا تھا نا تو پھر 6 مہینے نا پلٹ کی کلاس میں نہیں آتا تھا، ایسا نوٹے کا 4 مہینے پھر پلٹ کی کلاس میں نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو پھر آ کر استاد صاحب کو کرتا ہے پابند حضور 3 حدیثیں پڑھائیں۔ ایک دفعہ پڑھ کے گیا تو 4 مہینے کے بعد واپس آیا اور آ کر کہنے کہ حضور 3 حدیثیں تو پڑھا دیں۔ آپ نے پڑھا دی، پڑھا کر آپ اندر تشریف لے کر چلے گئے تو یہ چپ کر کے اٹھ کے جانے لگا، تو جس کو کلاس فیلوز تھے ہم جماعت تھے انہوں نے اس کو پکڑ کے روک لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، ہم یہاں سے وہ شام ہڈیاں گھسا رہے ہیں چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے، اور تو 3 مہینے کے بعد آتا ہے استاد صاحب کو پابند الگ کرتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھا دیں، اور پھر تو 6 مہینے شکل نہیں دکھاتا، ایسے ہوتی ہے پڑھائی؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی تھوڑا سا وضاحت کا موقع مل جائے گا، کوئی جواب دینے کا؟
انہوں نے کہا ہاں ہاں اسی لیے تو پوچھا ہے کہ تو بتا ہمیں کہ تیری کیا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا بتاؤ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اس نے کہا تم حدیثیں پڑھتے ہو رٹا لگانے کے لیے، آج ایک مرکہ پڑھ لیا، کل 2 صفحے یاد کر لیے، پرسوں 3 صفحے یاد کر لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3 حدیثیں جب استاد صاحب سے پڑھ کے جاتا ہوں اس وقت تک میں اگلا سبق لینے کے لیے نہیں آتا جب تک ان 3 حدیثوں کا عامل نہیں بن جاتا۔ وہ عمل میں استقامت مجھے 6 مہینے میں مل جائے، مجھے 4 میں مل جائے، مجھے 2 میں مل جائے، جب مجھے ملتی ہے نا کامل استقامت ان 3 حدیثوں پر اور کامل میں ہو جاتا ہوں عمل کرنے والا، تو پھر میں آتا ہوں اگلا سبق لینے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ سرکار انس بن مالک ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، آخری حدیث مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے ہیں، اور ایک صحابی اپنا عمل صالح کسے کہتے ہیں اور پھر جذبہ دیکھیے، ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کروا رہے ہیں اور وہ مکان نا چھتوں تک پہنچ گیا ہے، دیواریں اس کی بس چھت ڈلنے والی ہے، یعنی تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے وہ مکان، اور وہ صحابی نا اوپر دیوار پہ چڑھ کے کھڑے ہیں جن کا مکان تھا۔ تو انس بن مالک پاس سے گزرے تو وہ صحابی جو اوپر کھڑے ہیں دیوار پر، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ انس کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف سے آ رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کوئی نئی آیت بھی اتری ہے؟ نئی آیت؟ انہوں نے کہا ہاں اتری ہے۔ کون سی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 17واں پارہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت تو آن پہنچا ہے، قریب ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہی اپنے منہوں کو پھیرے ہوئے ہیں۔ انس کہتے ہیں یہ آیت ابھی اتری ہے، میں سن کے آیا ہوں حضور کی زبان سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ آیت پڑھ کے سے گیا نا تو مجھے پیچھے سے نا کسی کے نیچے گرنے کی آواز آئی، تو میں نے دیکھا کہ اس صحابی نے دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی، اور میں نے کہا ابھی کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، چھلانگ کیوں لگائی ہے؟ وہ کہنے لگے ابھی تو نے خود تو کہا ہے یہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں اپنا مکان بعد میں بنواؤں گا، مجھے کہیں موت نہ آ جائے، موت کے آنے سے پہلے میں نے ایک دفعہ جا کر مسجد نبوی شریف میں صرف ایک جھلک اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلے اگر موت قریب آ گئی ہے، رب فرماتا ہے کہ تم مرنے لگے ہو، حساب کا وقت تمہارا قریب آن پہنچا ہے، تو چلو میں مرنے سے پہلے ایک آخری جھلک اپنے مصطفیٰ کو دیکھ دو۔ ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت، یہ 4 ہے جو مجھے اور آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی مہربانی کریں کہ ہماری زندگیوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، ہماری طبیعتوں میں معاملہ ٹھیک ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور جنہوں نے اہتمام کیا ہے، شرکت کی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے جمیل صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں حاجی دلشاد صاحب، وہ وہاں پر ہوتے ہیں حجاز مقدس میں، اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد